اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ یہ پروگرام فالو اپ پروگرام ہے اور اس کا مرکزی کردار لوک ورثہ کی میڈیا سیل کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہینا انور ہیں، اور یہ پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ساتھ پر مشتمل ہوگا۔ یہ غضب کرپشن کی عجب کہانی کی قسط نمبر 2 ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر یہ جو ایک شرافت کے لبادے میں لپٹی خاتون کی کارستانیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کروں گا، اور یہ آگاہی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارد گرد پر کڑی نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں، اور اس قسم کی گھنونے کردار کے حامل مرد و خواتین کا پردہ فاش کریں، جو انسانیت کے روپ میں، جو شرافت کے روپ میں گھنونے دھندوں میں ملوث ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خاتون ہینا انور جو اس پروگرام کا مرکزی کردار ہے، اس کے بارے میں اگر میں پچھلے پروگرام کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے بات کروں تو یہ خاتون اپنی لائف کی میچورٹی سے لے کر اب تک گھنونے دھندوں میں ملوث چلی آ رہی ہے۔ اس کے شواہد، اس کے ایویڈنس، اس کے ڈاکومنٹس، جو میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک بات کا، ایک ایک حرف کا مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ کسی کو کوئی شک ہو تو وہ میرے ساتھ بات کر کے اپنے شک کو پک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے بتایا تھا کہ ایک بچی آشتی بدقسمتی سے میرے رب کا قانون ہے، اس کے تحت اس کی جو کڑی آزمائش ہے وہ تو وہی فیس کرے گی۔ وہ بچی جو ہے وہ ہماری بیٹی ہے، وہ قوم کی بیٹی ہے، چونکہ ساری بیٹیاں، ساری خواتین قابل عزت ہوتی ہیں، قابل صد احترام ہوتی ہیں، اور یہ بچی تو اور قابل عزت ہے کہ اس بچی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین کون ہیں، کہاں ہیں، چونکہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور یہ بچی کو آزمائش کے لیے اس فانی دنیا میں ایک ٹرائل کے لیے، ٹبریشنز کے لیے اور بہت ساری آزمائشوں کے لیے چھوڑ دیا۔ بچوں کو ایڈاپٹ کرنا قانون ہے، ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ یہ ہمارے خاندانوں میں چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی بھائی کی اولاد نہیں ہوتی تو اپنے بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کی بیٹی، آپ کی پہلی بیٹی یا دوسری بیٹی یا بیٹا آپ مجھے دے دیں، میں اس کی باپ بن کر حفاظت کروں گا، کفالت کروں گا۔ بھائی مان جاتے ہیں، افہام و تفہیم سے ہر بندہ مان جاتا ہے، چونکہ انسان کو اختیارات حاصل ہیں۔ مگر یہ بچی والدین کی مرضی سے
اس حنا انور اور اکسی مفتی صاحب نے ایڈاپٹ نہیں کیا. اس کے والدین ایک حادثے میں شہید ہو گئے، وفات پا گئے، اس دار فانی سے چلے گئے. تو اس بچی کو ان لوگوں نے ایڈاپٹ کیا. یہ 10 جون 2008 کا واقعہ ہے، اور اس کی تشہیر پاکستان کے معتبر قومی اخبارات میں کی گئی. دنیا جانتی ہے، میرے پاس تمام ایویڈنس وہ موجود پڑے ہوئے. 10 جون 2008 کا نیوز پیپر، جنگ نیوز پیپر جو پاکستان کا لیڈنگ نیوز پیپر ہے، اس کے اندر چھپی خبر میرے پاس موجود ہے. میں آپ کی نظر بھی کروں گا انشاءاللہ، یہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، میں نے پہلے بتایا کہ قدرت کا نظام ہے، یہ لمحہ با لمحہ مناظر تبدیل ہوتے ہیں. نوزائیدہ بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پنپتے ہیں، اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، لڑکپن میں آتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اور ایک دن اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے. یہ قدرت کا نظام ہے. اس نظام کے تحت پوری کائنات بندھی ہوئی ہے. کائنات کی ہر چیز کو ڈسٹرکشن ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن انسان فنا ہونے والا نہیں، انسان منتقل ہونے والا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں. یہ ایک اسپرچول ٹاپک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور پروگرام میں وضاحت کروں گا کہ انسان مر کے کدھر جاتا ہے اور کیوں مرتا ہے، اور اس کی محرکات کیا ہیں، قدرت کی منشا کیا ہے، قدرت کیا چاہتی ہے، انسان کیا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں ہماری کیا کیا آزمائش ہے. خیر، ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو یہ بچی ایڈاپٹ کرنے کے بعد اس حنا انور اور مفتی اکسی مفتی صاحب نے اپنی گود میں لے لیا. مگر یہ اکسی مفتی اور یہ حنا انور بچی کے حقیقی باپ نہیں بن سکتے. قدرت کا نظام ہے کہ حقیقی ہوتا ہے، اور یہ گارڈین ہے، گارڈین. اب گارڈین کی حیثیت سے ان کو بچی کی پرورش کرنی چاہیے تھی، مگر اس چلاک خاتون نے نہ جانے کیا محرکات تھے، کیا معاملات تھے. اکسی مفتی صاحب سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی. ان کا ازدواجی رشتہ ختم ہو گیا، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. چونکہ جب انہوں نے بچی کو اڈاپٹ کیا تھا تو اکسی مفتی صاحب اور یہ حنا انور رشتہ ازدواج میں منسلک تھے، لہذا دونوں بچی کے گارڈین تھے. اب علیحدگی کے بعد اکسی مفتی کا تعلق بچی کے ساتھ ختم ہو گیا. یہ بچی حنا انور کی کفالت میں آ گئی، اور حنا انور نے مفتی صاحب کے خلاف کورٹ کیس کر کے یہ فیصلہ کیا، یہ مفتی صاحب سے لکھوایا کہ آج کے بعد آپ کا اس بچی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ آپ اس سے بات کر سکتے، نہ آپ اس سے مل سکتے، نہ ہی آپ اسے دیکھ سکتے. چونکہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر تھا، فیصلہ اس کے اندر کرنا تھا، اور مفتی صاحب کی چونکہ یہ حقیقی بیٹی تو نہیں تھی، اور یہ انتشار کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مفتی صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا. اب ناظرین کرام، یہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد مفتی صاحب تو پہلے بھی حقیقی باپ نہیں تھے، اب تو ان کا تعلق اس بچی آشتی نامی بچی کے ساتھ ختم ہو گیا. اور مفتی صاحب ایکچولی رحم دل انسان ہے، میری ان سے بات ہو چکی ہے، وہ بچی کے معاملے میں بڑے رحم دل ہیں. انہوں نے جب یہ تقاضا کیا علیحدگی کے بعد اس حنا انور نے کہ بچی کے لیے، بچی کی کفالت کے لیے، بچی کے مستقبل کے لیے آپ کیا دیں گے، تو مفتی صاحب نے اس حنا انور نامی خاتون کو
اسلام آباد کے اندر ایک 3 بیڈ کا فلیٹ اس بچی کے لیے دے دیا، اس معاہدے کے ساتھ کہ یہ جو فلیٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ فلیٹ اس آشتی نامی بچی جو آپ نے ایڈاپٹ کی تھی، میں فی سبیل اللہ اس بچی کا نام کر دوں۔ مگر اس وقت چونکہ بچی چھوٹی تھی، معصوم تھی، تو یہ فلیٹ منتقل ہوا حنا انور کے نام۔ اب حنا انور اس کی ہولی سولی مالک ہے، اس کی کسٹوڈین ہے، اس کا کرایہ وصول کرتی ہے، اور اس کا کرایہ غالباً معتبر ذرائع کے مطابق جب یہ منتقل کیا گیا تو 50,000 روپیہ تھا، اور اب 1,00,000 کم و بیش 1,00,000 کے قریب ہے جو یہ حنا انور وصول کرتی ہے، مگر بچی کے اوپر 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کرتی، بلکہ بچی یہاں پر محفوظ نہیں بلکہ غیر محفوظ ہے۔ اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ بچی گھر سے غائب ہوتی ہے اور معتبر ذرائع کے مطابق ٹائم کا تعین نہیں ہے کہ کتنے دن غائب رہتی ہے، 2 دن غائب رہتی ہے، 4 دن غائب رہتی ہے، چونکہ بچی کی گمشدگی کے بعد، گھر سے غائب ہونے کے بعد، جہاں یہ بچی رہتی ہے اس کی حدود میں قائم پولیس اسٹیشن کے اندر اس بچی کی گمشدگی کا یا گھر سے اغوا ہونے کا یا گھر سے دانستہ نکل جانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ گھر سے جانے کے بعد کم از کم ہم 1 دن لگا لیتے ہیں، صرف 1 دن، ہو سکتا ہے وہ 2 دن ہو، 4 دن ہو۔ مثال کے طور پر ہم اگر 1 دن بھی لگائیں، سنگل 1 ڈے 1 نائٹ، 24 گھنٹے کی گمشدگی کے بعد، قومی 24 دن گھر سے باہر رہنے کے بعد، ظاہر 1 رات بھی اس نے گزاری ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جوان سال بچی کی رات کیسے گزرتی ہے جب وہ غیر محفوظ ہو، گھر سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، اس کو پتہ نہیں کہ اس نے رات کہاں گزارنی ہے، واللہ عالم ہو، اس کے بارے میں کوئی مصدقہ رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اگلے دن بچی کی برآمدگی معتبر ذرائع کے مطابق تھانہ سیکریٹریٹ بری امام کی حدود سے ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی روز نامچے کے تھانہ سیکریٹریٹ میں روز نامچے کے بغیر، اس کی تفصیل کہانی کے بغیر، اس بچی کو اس تھانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس تھانے کی حدود میں یہ قیام پذیر ہے، اپنی گارڈین ماں حنا انور کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اب تھانے میں ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے، اور وہ ڈرامہ عجیب سا ڈرامہ ہے، بڑا قابل تضحیک ڈرامہ ہے۔ وہ یہ ڈرامہ ہے ناظرین کرام، وہ یہ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ یہ ہے کہ تھانہ G9 انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک رپورٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کے اندر لکھتا ہے کہ اس کے لواحقین نے ہمیں بتایا کہ یہ بچی گھر سے غائب ہو گئی تھی، اور یہ ہماری بچی ہے اور ہمیں دے دو۔ نہ کوئی اندراج گمشدگی کا، نہ کوئی باقاعدہ اس کی ڈیٹ، تاریخ، دن ثابت۔ لواحقین بن گئے، اور لواحقین کون بنے؟ اس کے مطابق، اس اندراج کے مطابق، ایک عثمان نامی شخص ہے جو یہ کلیم کرتا، اس کے ساتھ فیملی کوئی خاتون بھی ہے، حنا انور نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری کزن ہے۔ اب کزن ایک ایسا لفظ ہے جس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ خالہ کی بیٹی ہے، یہ ماموں کی بیٹی ہے، یہ چاچے کی بیٹی ہے، یہ دور پار کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے، بس کزن۔ تو تھانے والے بڑی آسانی کے ساتھ یہ قبول کر لیتے ہیں جی اس کی کزن ہے، اور لکھتے ہیں جی یہ اپنی خوشی سے اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہے۔ اور اس کے اوپر یہ فارورڈ پولیس آفیسر جو ہمارے SHO ہیں انہوں نے بھی فارورڈ کیا ہے، اور یہ مجسٹریٹ ہیں، کوئی پتہ نہیں خاتون ہیں یا مرد ہیں، ابھی ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا، اور وہ اس کے اوپر اس
یہ جو اپلیکیشن ہے حوالگی کی، اس کے اوپر باقاعدہ دستخط کرتے ہیں، اور دستخط کے بعد یہ بچی اس عثمان نامی شخص کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور یہ مجسٹریٹ صاحب، یہ ہمارے ایس ایچ او صاحب، یہ ہمارے انویسٹیگیشن افیسر ایس آئی ساجد صاحب کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قابل تصدیق بات، پولیس کی ناقص کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے۔ انہوں نے نہ اندراج کیا، زبانی بات چیت سننے کے بعد یہ مسودہ تیار کیا اور بچی اس کے حوالے کر دی۔ کتنی قابل تصدیق بات ہے، اور کتنی نااہلی ہے، کتنی غفلت ہے۔ اس کے بعد کیا ثابت ہوا؟ یہ اور ہاں، نہ انہوں نے روز نامچہ کے اندر یہ رپورٹ پروڈیوس کی ہے کہ یہ بچی نے رات کہاں گزاری ہے، اور جب ان کو یہ بچی ملی ہے کس حالت میں ملی ہے۔ اگر کوئی مرد بھی اگر غیر محفوظ ہو، اغوا کر لیا گیا ہو، تو اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس کے کپڑے پھٹتے ہیں، اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، یا اس کو نشہ کروایا جاتا ہے۔ وہ غیر ایبنارمل حالت میں ہمیں فٹ پاتھوں پر یا کسی سڑک میں یا کسی جنگل میں یا کسی ہوٹل میں پایا جاتا ہے۔ مگر یہ تو جوان سال بچی ہے، اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ کسی گھر میں تھی، کس کے پاس تھی، کسی رشتہ دار کے پاس تھی، کہاں تھی؟ پولیس رپورٹ سائلنٹ ہے، خاموش ہے۔ میں اس قابل تصدیق پروسیڈنگ پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے آئی جی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں، آئی جی صاحب، یہ ہے ہمارے تھانوں کی کارگزاری، یہ ہے ہمارے تھانوں کی پولیس اسٹیشنز کی پرفارمنس، کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے ایک ایسے شخص کے ساتھ اس بچی کی رخصتی کر دیتے ہیں، حوالگی کر دیتے ہیں، جس کا اس بچی کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یہ بچی کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بچی ایڈاپٹیڈ بچی ہے، ایڈاپٹیڈ، جو اس حنا انور اور اکسی مفتی نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اس کے بعد اکسی مفتی اور حنا انور کی علیحدگی ہو گئی۔ اب اکسی مفتی کا تو کوئی اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کا حقیقی بات ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے آشتی دختر اکسی مفتی۔ درخواست لکھوانے والے نے یا لکھنے والے نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ یہ گارڈین حنا انور ہے اور اکسی مفتی کا اب اس بچی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ دختر اکسی مفتی لکھنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے؟ بہرحال اس چلاک خاتون نے اپنی پالیسی کو پروسیڈ کرتے ہوئے اس کا اثر رسوخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا وزیر اعظم، سیکریٹریٹ، ایوان صدارت اور بڑے بڑے افسران کے ساتھ یہ میڈیا سیل کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے خاتون، اور لوک ورثہ میں یہ اسی قسم کے پبلک ریلیشنز کو ڈیل کرتی ہے۔ تعلقات تو اس کے ہوں گے، چونکہ ہمارے سرکاری دفاتر کا جو تعلق ہے وہ لوک ورثہ کے ساتھ ہے۔ لوک ورثہ ایک ہیریٹیج میوزیم ہے جو قومی ورثے کا محافظ ہے۔ اور یہ کارستانیہ، یہ ہماری حنا انور لکھتی ہے کہ یہ دختر اکسی مفتی ہے، اور دوسری طرف اس خاتون نے 3 فلیٹ کا بیڈ روم وصول کیا، لاکھوں میں اس اکسی مفتی صاحب سے اس نے نیٹ کیش کی صورت میں رقم وصول کی، مگر بچی کے لیے کیا کیا ہے؟ بچی گھر سے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ بچی کا گھر سے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بچی اس گھر میں اس خاتون کے پاس، اس حنا انور نامی خاتون کے پاس غیر محفوظ ہے۔ آئی جی صاحب، اس کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں، اور اس بچی کے جان کو تحفظ اور مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری نوٹس لیا جائے، فوری انکوائری کروائی جائے، اور یہ فلیٹ جو اس نے وصولا اکسی مفتی صاحب سے اس بچی کے نام کروایا جائے۔ بصورت دیگر تحقیقات کے بعد، انکوائری کے بعد، اس بچی کو
محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ بچی اب بچی نہیں، اب یہ سوجھ بوجھ رکھنے والی، ایک گوشت پوست کی، دکھ سکھ سہنے والی، خوشی غمی محسوس کرنے والی بچی ہے۔ اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بچی یہاں پر غیر محفوظ ہے تو پھر بھی اس کا فلیٹ اس کے حوالے کیا جائے، اس کے لیے دی گئی رقم اقصی مفتی کی جانب سے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے اور اس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، تاکہ یہ 2 سال بعد 4 سال بعد اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے۔ یہ ہے ریاست کی ذمہ داری، یہ ہے قانون جو عوامی بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خاتون جو اپنی چلاکیوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی دھوکہ دہی سے لوگوں کو بے وقوف بناتی چلی آ رہی ہے، اور پھر یہی بات نہیں ختم ہوتی۔ آئی جی صاحب اس بچی کے حوالے سے اس نے ایک بوگس ڈاکومنٹ بنوایا ہولی فیملی ہسپتال سے کہ اس بچی کی برتھ ہوئی ہے اس ہسپتال کے اندر، اور یہ ہنا انور کی حقیقی بچی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ دوسری جانب یہ اس کا، ناظرین کرام، یہ اس کا جو ایڈاپٹ کا لیٹر ہے اور یہ ایفیڈیوٹ ہے جو اس نے بوگس پروڈیوس کروایا، بوگس اقصی مفتی کی جانب سے، اپنی جانب سے نہیں۔ اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری ریئل ڈاٹر ہے، ریئل ڈاٹر۔ یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، طلب کرنے پر ہر اس انویسٹیگیشن آفیسر کو مہیا کیے جا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا بڑا فراڈ کیا۔ اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ لکھتی ہے یہ اقصی مفتی اور میری حقیقی بیٹی ہے، اور وہاں سے نااہل افسران نے، کرپٹ افسران نے، بدعنوان ذمہ داران نے ان کو لیٹر جاری کر دیا، برتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد یہ سیدھا اپروچ کرتی ہے رجسٹریشن کے لیے ڈی ایم اے میں، اور ڈی ایم اے سے بھی یہ لیٹر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ نادرا نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی، جہاں پر پوری پاکستانی نیشن کا ڈیٹا موجود ہے، وہاں بھی یہ چکر چلا کے وہاں سے اس کا اندراج کروا کے ڈیٹا حاصل کر لیتی ہے۔ اور پھر یہاں ہی نہیں، اس بچی کا پاسپورٹ پروڈیوس کرواتی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بچی ایبراڈ کا دورہ بھی کر چکی ہے، بلکہ دورے کر چکی ہے۔ اتنا بڑا فراڈ! اسی لیے میں اپنے پروگرام میں کہہ جاتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے، جنگل کا۔ ناظرین کرام، یہ اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے۔ یہاں ہمارے معتبر وزیر اعظم کی کرسی ہے، یہاں پر ہمارے صدر مملکت کی کرسی ہے، سارے وزراء یہاں پر موجود ہیں، اور جینا انتانا پارلیمنٹ سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے پولیس اسٹیشنز میں، اس پولیس افسر کی ناقص کارکردگی، نااہلی، غفلت یا ملی بھگت کچھ بھی ہے، اس کی فوری انکوائری کروائی جائے، اور اس بچی کے بارے میں سارے قوائف اکٹھے کر کے ایز پر لا، قانون کے مطابق جو ہمارا قانون اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کو ملنا چاہیے، وہ دیا جائے۔ اور اس خاتون، یہ جو انسانیت کے روپ میں ایک درندہ صفت خاتون ہے، جو کوئی جگہ بھی، کوئی موقع بھی کرائم کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اس کے اور بھی بہت سارے کرائمز ہمارے پاس یہ جو لوک ورثہ کی عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے، غضب کرپشن کی عجب کہانی ہے، اس کو تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں۔ وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، وہ ایک علیحدہ پوری فائل ہے، وہ بھی ناظرین آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ قسط نمبر 2 آگے آپ کے خدمت
کے لیے پیش کی جائے گی قسط نمبر 3۔ دیکھتے رہیے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کے ساتھ ICV نیوز نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ اگر ناظرین کرام، میرا التماس ہے کہ اگر آپ نے یہ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے پھر لائک کریں، ایسے میرے کہنے پر لائک نہ کریں۔ اگر یہ انفارمیشن، یہ سولڈ انفارمیشن، یہ ٹھوس انفارمیشن آپ کو کلک کرتی ہے پھر لائک کریں، اور پھر ایسے درندہ صفت انسانوں سے بچنے کے لیے اس کو شیئر کریں دوسرے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری نیشن کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدوں کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، گارڈین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ کسی کا حق نہ ماریں، اس کے حق سے محروم نہ کریں۔ جس طرح اس خاتون نے اس فلیٹ پر قبضہ جما رکھا ہے، اور اقصی مفتی کے بیان کے مطابق یہ فلیٹ ہنا انور کے لیے نہیں ہے، یہ اس بچی کے لیے، یہ اس کی سخاوت ہے، یہ اقصی مفتی کی سخاوت ہے کہ اس نے کروڑوں کا فلیٹ اس بچی کے نام کر دیا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں اقصی مفتی کو کہ انہوں نے یہ ایک عظیم کارنامہ دیا، لیکن اقصی مفتی صاحب، آپ یہ فلیٹ دے کر گھر میں بیٹھ نہ جائیں چپ کر کے، جی میں نے دے دیا ہے۔ ہنا انور کو یہ فلیٹ آپ نے دیا بچی کے لیے، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے مدعی بنے، آپ میدان میں آئیں، آپ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ قانون کے دروازے پر دستک دیں، اور اس سے یہ بچی کے لیے دیا گیا فلیٹ واپس لے کر منتقل کریں اس بچی کے ساتھ جو اب بالغ ہو چکی ہے، اب وہ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر سمجھتی ہے، اس نے کیا کرنا ہے اور اس نے کیا نہیں کرنا۔ اگر میں انتظامیہ کو، اعلیٰ حکام کو، IG اسلام آباد کو، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو، اور اس سے اوپر اعلیٰ تمام ذمہ داران افسران کو، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو، ہیومن رائٹس کے اداروں کو، ہیومن رائٹس کی منسٹری کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ یہ منسٹریاں، یہ سارے ادارے کدھر سو گئے؟ ان کی نظر میں یہ کرائم جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں سرزد ہو رہا ہے نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت بہت زیادہ ہو چکی، یہ بڑا شارٹ پروگرام تھا، آگے بڑھ گیا۔ بس اسی التماس کے ساتھ کہ اپنے اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔